جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز کیا تو بہت زیادہ مشکلات، ہرڈلز اور مخالفتیں آئیں. تو جیسے جیسے مخالفت بڑھتی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات میں اپنے قیام کو بڑھاتے رہے. وہ اتنی دیر تک قیام فرماتے کہ آپ کے پیروں پر ورم آتا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یا رسول اللہ کی جانب سے آپ کو بخش آئے ہیں، اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں طویل قیام کرتے. تو اللہ فرما رہا الذی یراک حین تقوم، پیارے جب آپ ہماری بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ہماری نگاہ قدرت میں ہوتے ہیں، آپ ہماری نظروں میں ہوتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. سورۃ الشعراء کا لاسٹ رکوع ہم تلاوت کر رہے ہیں اور آج کے درس کا آغاز ہم نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 213 یعنی 213 سے کیا ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا گیا. فرمایا جاتا ہے کہ فلا تدعو، نہ پکارو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، کسی اور معبود کو، فتکون من المعذبین، اور اگر تم پکارو اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو، فتکون من المعذبین، تو تم ہو جاؤ گے معذبین، جھٹلانے والوں میں سے. بظاہر تو یہ خطاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کر کے دوسرے لوگوں کو پیغام دینا مقصود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، کئی مقامات پر اس طرح سے کلام ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں تعریضاً کلام کہنا، یعنی خطاب رسول اللہ سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور مراد اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، آپ کے متبعین ہو، آپ کے سامعین ہو. فرمایا کہ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اور اگر تم پکارو گے تو ہو جاؤ گے جھٹلانے والوں میں سے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آیت نمبر 214. یہ آیت بیان کرتی ہے کہ یہ سورت مکے کے ابتدائی دور کی ہے اور یہ وہ آیت ہے جو سب سے پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کے بعد تبلیغ دین کے حوالے سے نازل ہوئی. وَأَنذِرْ، ڈرائیے، باخبر کیجیے، آگاہ کیجیے، عشیرتک، عشیرہ کہتے ہیں کنبے کو، خاندان کو، فیملی کو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو باخبر کیجیے اللہ کے عذاب سے، انہیں ڈرائیے، ان کے ساتھ انذار کا معاملہ کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جن کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہیں گھر والے، وہ ہیں خاندان والے، وہ ہیں کنبے والے. اس کا بہت گہرا اثر ہے تبلیغ کے ساتھ کہ آپ کی اگر فیملی، اگر ایک دائی ہے جو دعوت دین دینے والا ہے، اگر کوئی دائی ہے جو دین کی دعوت پر عمل کرنے والا ہے، وہ دین کی دعوت دے رہا ہے لیکن اس کی فیملی، اس کے بچے، اس کی بیوی دین پر نہیں. ایک بندہ دوسروں کو نماز کی تلقین کر رہا ہے، خود مسجد آ رہا ہے اور اس کی فیملی، اس کے خاندان کے لوگ نماز ہی نہیں ہے، نہ اسے ان کی پرواہ ہے، تو اس کی دعوت کے اندر وہ اثر نہیں آ سکتا
کہ جب تک اس کی فیملی، اس کا خاندان بھی اس کے مواقف کی تائید نہ کرے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ڈرائیے، باخبر کیجیے عشیرت کا، اپنے خاندان کے لوگوں کو جو آپ کے قریبی ہیں. اب یہ قریبی کون سے؟ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے کی دعوت پر مدعو کیا، گھر پر بلایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر اس کے بعد سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے ایک طویل خطبہ دیا جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو سب سے قریب کے رشتہ دار تھے انہیں بلایا. وہ رشتہ داروں میں حق کیسا ہوتا ہے؟ الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے سب سے زیادہ قرابت دار، پھر اس کے بعد جس دریال، پھر دریال کے بعد ننیال، آہستہ آہستہ ان کا نمبر آتا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر میں ان کی دعوت کر کے ان کو پیغام دیا. پھر ایک دن آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے بلایا تمام قبائل کو جو آپ کے رشتہ دار تھے، قریش میں سے تھے، سب کو بلایا اور کہا اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آنے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب قبائل نے کہا ہم ضرور تصدیق کریں گے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور صادق و امین پایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کو بھی دین کی دعوت کو پیش کیا. تو یہاں پر اللہ رب العزت بھی بات بیان فرما رہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیے، باخبر کیجئے اپنے قرابت داروں کو، اپنے قریبی کنبے کو باخبر کیجئے. اللہ اکبر. پھر فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور بچھا دیجئے جناحک، اپنے پروں کو. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، بچھا دیجئے اپنے پروں کو. یا مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ شفقت فرمائیے، رحمت فرمائیے. کن پر؟ لِمَنِ اتَّبَعَكَ، ان لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجئے کہ جو لوگ آپ کی اتباع کر لیں مومنین میں سے. آپ نے ان کو باخبر کیا، ڈرایا، اور اب آپ کی تبلیغ پر کچھ لوگ جو اہل ایمان ہو گئے، جو لوگ آپ کی اتباع کرنے والے ہو گئے، ان کے ساتھ نرمی کا اور شفقت کا معاملہ فرمائیے. فَإِنْ عَصَوْكَ، لیکن اگر کوئی لوگ آپ کے فرمان کے بعد بھی، آپ کے ڈرانے کے بعد بھی، آپ کی تبلیغ کے بعد بھی اگر وہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے ان سے، اِنِّی بَرِیءٌ، میں بری ہوں، بیزار ہوں، مما تعملون، اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. وَتَوَکَّلْ، اور بھروسہ کیجئے، عَلَى، اس پر، العزیز الرحیم، جو کہ بہت بلند و بالا ہے، بہت زبردست ہے، غالب ہے، الرحیم، اور رحم فرمانے والا. یعنی آپ کو ہم جو کہہ رہے ہیں حبیب کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنی فیملی کے لوگوں کو ڈر سنائیے، تو یقیناً اب جب تبلیغ کی ذمہ داری آپ کی لگائی ہے تو مشکلات بھی آئیں گی، مخالفتیں بھی آئیں گی. آپ کا اپوننٹ جو گروپ ہے وہ آپ کو پریشان بھی کرے گا، لیکن آپ نے کس پر بھروسہ کرنا؟ وَتَوَکَّلْ، اللہ پر بھروسہ کرنا. اور پھر اللہ نے اپنی کون سی صفت ذکر کی؟ العزیز الرحیم. عزیز کا معنی غالب، کہ آپ جس پر بھروسہ کر رہے ہیں وہ سب پر غالب ہے. اللہ پر کوئی غالب نہیں ہے، اللہ سب پر غالب ہے. اللہ پر بھروسہ کرے. الرحیم، اور وہ اپنے باکمال اور پیارے بندوں کے ساتھ مہربان بھی. وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے دین کی تبلیغ کریں اور وہ آپ کو جھکنے دے یا آپ کے اوپر کافروں کو غلبہ دے دے؟ آپ تبلیغ دین کیجیے، آپ ہمارا پیغام پہنچائیے. آپ کی طرف نظر رحمت کرنے والے ہم ہیں، آپ کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. پھر آخری آیتیں اس سورت کی شروع ہوتی ہیں الذی یراک، بڑی خوبصورت آیت ہے. الذی یراک، عزیز الرحیم کون ہے؟ وہ ہے الذی یراک، وہ ہے وہ جو دیکھتا ہے تمہیں. یہ حبیب وہ جو تمہیں دیکھتا ہے، حین تقوم، جب تم کھڑے ہوتے ہو. آپ یہ سوچئے کہ
اس وقت ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے. فجر کی نماز پڑھتے ہوئے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے اور آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہے الذی یراک، پیارے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. اب کھڑے کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ دو معنی. ایک معنی یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز کیا تو بہت زیادہ مشکلات، ہرڈلز اور مخالفتیں آئیں. تو جیسے جیسے مخالفت بڑھتی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات میں اپنے قیام کو بڑھاتے رہے. وہ اتنی دیر تک قیام فرماتی کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یا رسول اللہ، اللہ کی جانب سے آپ کو بخشائے ہیں، اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں طویل قیام کرتے. تو اللہ فرما رہا الذی یراک حین تقوم، پیارے جب آپ ہماری بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ہماری نگاہ قدرت میں ہوتے ہیں، آپ ہماری نظروں میں ہوتے ہیں. یہ کتنا بڑا دلاسا ہے، کتنا بڑا تسکین کا سامان ہے. جس طریقے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا تھا انی معکما اسمع و ارا، آپ جائیے فرعون کے پاس اور گھبرائیے نہیں، آپ جائیں گے میں آپ کو سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. بالکل ایسی بات ہے کہ آدمی کسی کو کسی پیغام دینے کے لیے بھیجے، وہ جانے والا گھبرائے تو سامنے والا کہے پریشان نہ ہو، ہم نے تمہیں دیکھا ہے، ایک ایک لمحے تمہیں جو ہے ہم مانیٹر کر رہے ہوں گے اور کوئی مسئلہ بھی ہوگا تو ہم بیٹھے ہیں نا، پریشان نہ ہو. کائنات چلانے والا اللہ وہ اپنے حبیب کو تسکین دیتا ہے اور اپنے حبیب کو تسلی دیتا ہے. پیارے حین تقوم، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا اس سے مراد یہ کہ آپ جب دین کو پھیلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، الذی یراک، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، پریشان نہ ہو. وتقلبک، اگلی آیت وتقلبک، قلب یقلب کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، آنا جانا. تو فرمایا وتقلبک، اور آپ کا آنا جانا، آپ کا پلٹنا، فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں. اس آیت کے تین معنی بیان کیے ہیں، تینوں معنی بڑے اہم ہیں. ہم آپ جب کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا آنا جانا پلٹنا بھی سجدہ کرنے والوں میں دیکھ رہے ہیں. پہلا معنی سمجھیے. پہلا معنی یہ کہ اے حبیب جب آپ رات میں قیام کرتے ہیں اور کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، پھر دوبارہ قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، یہ جو آپ کی مومنٹ ہے، یہ آپ کا جو الٹنا پلٹنا ہے، یہ جو ہو رہا ہے، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس رقت کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ ہماری طرف نماز پڑھ رہے ہیں. دوسرا معنی وتقلبک، اور آپ کا آنا جانا سجدہ کرنے والوں میں. مراد یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی قیام اللیل کیا، اور جو لوگ نئے اسلام لے کر آئے انہیں بھی کہا کہ راتوں میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کر، راتوں میں اٹھ کر اللہ کو یاد کیا کر. تو اب جب حضور علیہ السلام چند مرتبہ اپنے اصحاب کے پاس گئے، دیکھا کہ میں ان کو دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں رات میں. جب حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کو پھیرا لگا رہے تھے، گزر رہے تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ میرا کون کون سا صحابی سجدے میں ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو فرمائے حبیب آپ کا خود بھی عبادت کرنا اور آپ کا راؤنڈ لگانا، الٹنا پلٹنا، آنا جانا، کن پر سجدہ کرنے والوں میں، آپ کے اصحاب میں جو آپ کا آنا جانا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کڑن کے ساتھ دین کو پھیلا رہے ہیں. تیسرا معنی جو مسند ابو نعیم نے عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے سجدہ کرنے والوں میں آپ کا الٹنا پلٹنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا
اور اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا، بیک میں رکھ دیا، اور وہ صلب کہتے ہیں اس بیک کو جہاں سے کسی کی نسل چلتی ہے نا، تو صلب اس کو کہتے ہیں۔ حضرت آدم کے بعد ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، اور یہاں تک کہ اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضور کے والد جناب عبداللہ میں رکھا۔ تو جناب عبداللہ سے لے کر جو بھی شجر حضور کا لینیج ہے، جو بھی حضور علیہ السلام کا شجرہ ہے، جو حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد ہیں، یہ تمام کے تمام سجدہ کرنے والے ہیں اللہ کو، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے نور کا الٹنا پلٹنا سجدہ کرنے والوں میں اے حبیب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے۔ تو اس سے علماء نے مراد لیا، علامہ آلوسی اور دیگر بہت سے علماء نے مراد لیا اس آیت سے جو تیسرا معنی میں نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے مراد مروی یہ ہے کہ اس سے مراد یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کا نور اللہ نے ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں رکھا۔ تو اس سے آٹومیٹکلی دوسری بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین میں کبھی بھی کوئی کافر نہیں رہا، بلکہ جناب آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک اللہ نے ہر دور میں حضور کا نور جس پشت میں رکھا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہے۔ فرمائی انہ هو السمیع العلیم، اور بے شک وہ اللہ السمیع العلیم سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ آیت بھی بڑے دلاسے کے لیے ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اس کے یاد کر رہے ہیں، وہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں دعا کے اندر وہ بھی اللہ سن رہا ہے، اور جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں اللہ وہ جاننے والا ہے۔ ایک دعوت دینے والے کے لیے، دین کا کام کرنے والے کے لیے دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ جب وہ پریشان ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو دعا کر رہے ہو وہ بھی سن رہے ہیں، اور جن حالات کو اللہ کے دین کو پھیلانے کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے فیس کر رہے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا هل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، علی اس چیز کے بارے میں، من تنزل الشیاطین، کہ شیطان کس پر نازل کیے جاتے۔ کل کی آیت تھی نا، وہ کہتے تھے کہ شیطان لے کر آتے ہیں وحی کو اور نبی کریم علیہ السلام کو سناتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا هل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، علی من تنزل الشیاطین، کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں، تنزل وہ نازل کیے جاتے ہیں، علی کل افاکن ہر جھوٹے پر، اثیم اور بہت گناہگار پر۔ یہ کون لوگ تھے؟ کاہن۔ کاہن کون ہوتے تھے؟ جو ستاروں کی خبر دیتے تھے، یہ ان پر شیاطین آتے تھے۔ جادوگر جو ہوتے ہیں کاہن، یہ کیا کرتے ہیں کہ شیاطین اور جنات سے مدد لیتے ہیں۔ اور احادیث طیبہ کے اندر یہ کہ شیاطین جنات، میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ فرشتوں سے چند باتیں سن لی، آدھی بات سنی اور آدھی بات سن نہ پائے، تو آدھی بات جو سنی اور آدھی بات جو سن نہ پائے تو آدھی بات بیان کر دی کاہن کے پاس جا کر، اور کاہن نے اس میں 4-5 باتیں اپنی طرف سے ایڈ کر کے آگے سنا دی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تنزلوا، یہ شیاطین نبی پر نازل نہیں ہوتے، یہ شیاطین تو نازل ہوتے ہیں ہر جھوٹے پر اور اثیم اور بہت گنہگار پر۔ یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں، السمع مانے سنی سنائی بات۔ جو کاہن ہوتے ہیں یہ سنی سنائی بات جو ہے یہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ عرب کے معاشرے میں دو لوگ ان کی بڑی دکانداری تھی، ایک تھا کاہن اور دوسرے تھا شاعر۔ اللہ نے ان آخری آیتوں میں دونوں کا رد کیا، دونوں کا رد کیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلے کاہن لوگ جاتے تھے، ان کی بڑی ڈیمانڈ تھی اس معاشرے میں، بھائی کل کیا ہوگا، بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، فلاں قبیلہ لڑے گا کہ نہیں لڑے گا، ان کی بڑی ڈیمانڈ تھی، تو لوگوں سے پوچھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو کاہن جھوٹے اور مکار لوگ ہیں ان کے پاس شیاطین آتے ہیں اور یہ شیاطین سے مدد لیتے ہیں، اور یلقون السمع،
اور ان کے پاس بھی کوئی اتھینٹک سورس نہیں ہے بیان کرنے کا، بلکہ یلقون السمع، یہ سنی سنائی بات بیان کرتے ہیں، وہ اکثرهم کاذبون، اور ان میں سے جو اکثر ہیں کاہنوں میں سے جھوٹے ہیں۔ اب یہ تو کاہن کی بات ہو گئی، اب دوسرا طبقہ کیا ہے؟ شاعر۔ اور اس سورت کا نام بھی اسی آیت کی وجہ سے، سورت کا نام ہے سورۃ الشعراء، تو آگے جو لفظ آ رہا ہے اسی لفظ کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ فرمایا والشعراء یتبعهم الغاوون، شعراء شاعر کی جمع، شعر کہنے والا، جو شعر و شاعری کرتے ہیں ان کو شاعر کہتے ہیں، شاعر، تو شاعر کا پلورل شعراء، والشعراء، اور جو شعر کہنے والے ہیں، جو شاعر لوگ ہیں، یتبعهم، ان شاعروں کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ، الغاوون، جو بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں وہی شاعروں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ شاعر خود کیسے ہیں؟ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک یہ لوگ ہر وادی میں، وادی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی علاقہ، لیکن یہاں پر وادی مراد نہیں ہے، یہاں سے مراد ہے شاعری کی اقسام۔ شاعری کی جو قسم ہے نا، غزل الگ ہے، نثر الگ ہے، مرثیہ الگ ہے، نظم الگ ہے۔ یعنی اگر اردو شاعری کو دیکھیں آپ، کسی بھی فن کی شاعری کو دیکھ لیں آپ، شاعری کے اندر کسی میں اپنا درد بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں ہجر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں محبوب کی زلفوں کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، کہیں بادشاہ کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، کہیں اپنی سواری کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے۔ عرب شاعری کو پڑھی آپ، ہم پڑھتے تھے اپنے زمانے میں عربی لغت کو سیکھنے کے لیے دیوان حماسہ، اس میں اور دوسری شاعری پڑھتے تھے، اس میں عرب کے شعراء ایسے تھے کہ جنہوں نے 500 شعر اپنی اونٹنی کی تعریف پہ لکھے ہوتے تھے، کہ میری اونٹنی کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کی دم ایسی ہے، اور اس کی ٹانگیں ایسی ہیں۔ عجیب و غریب معاملہ۔ محبوبہ کی بات کرنے پہ آتے تو محبوبہ کی زلفوں کی تعریف، اور زلفوں پہ 100 شعر لکھ دیے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کہ ان کے مزاج میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، بلکہ کبھی کسی بارے میں شعر کہہ دیا تو کبھی کسی بارے میں شعر کہہ دیا، یعنی مزاج میں پختگی نہیں ہے۔ یعنی ایک فیلڈ ہے آدمی کی، آدمی اسی فیلڈ میں چلتا جاتا ہے، شاعر کی کوئی فیلڈ نہیں ہوتی، یعنی اس کے شعر کہنے میں اس کی کوئی فیلڈ، اس کا کوئی مزاج، کوئی ذوق نہیں ہوتا۔ کبھی وہ محبوبہ کے بارے میں کہہ دے گا تو کبھی گدھی کے بارے میں کہہ دے گا، کوئی مزاج نہیں۔ الم تر انہم، کیا تم نے نہیں دیکھا، فی کل واد، یہ شاعر جو ہے تو ہر وادی میں یہیمون، سرکردہ پھرتے ہیں یہ شاعر جو ہے۔ اور تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ رہے، تو کیا نبی کریم علیہ السلام کے کلام میں تم نے تبدیلی دیکھی؟ حضور تو آغاز میں بھی اللہ کی بات کرتے ہیں، درمیان میں بھی اللہ کی بات کرتے ہیں، اختتام میں بھی اللہ کی بات کرتے ہیں۔ یعنی حضور کی گفتگو میں ہدایت کی ہدایت ہے، شاعروں کی طرح نہیں، کبھی محبوبہ کی بات تو کبھی اونٹنی کی بات، کبھی جنگ کی بات تو کبھی امن کی بات۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اندر یہ نہیں کہ ہر وادی میں نکلے اور نکلتے چلے گئے، اللہ اکبر، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن وہ پھر کبھی وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور تیسری بات جو شاعروں کے بارے میں اللہ نے کی اس سورت کی سیکنڈ لاسٹ آیت، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں مگر وہ کرتے نہیں ہیں۔ شاعر کو دیکھ لیں کہ شاعری بڑے فن کے ماہر اپنے آپ کو شاعر سمجھتا ہے، لیکن شاعر پوری غزل کہہ دے گا کسی معاملے کے اندر، بڑی بڑی باتیں کر دیں گے شعراء، لیکن شاعر جو ہے وہ عملی میدان میں کچھ نہیں ہوتا، عمل کے میدان میں ان کا کچھ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کسی نے ایک لطیفہ کہا شاعروں کے بارے میں کہ ایک شاعر کسی بادشاہ کے دربار میں گیا اور بہت سارے کلام اس کو سنا بادشاہ کی تعریف میں۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک ہیرے کی بوری تمہارے نام پر، اس نے پھر ایک غزل بڑے زور سے سنائی تو کہا جواہرات فنا یاقوت کی بوری تمہارے نام پر۔ جب 5-6 بوریاں جمع ہو گئی جواہرات کی تو اس نے اور زور لگا کر بادشاہ کی تعریف میں قصیدہ سنایا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جناب فلاں جو گاؤں ہے اس گاؤں کی ملکیت بھی، اس کی زمین بھی تمہارے نام پر۔ اب یہ تمام محفل ختم ہوئی، بندہ چلا گیا،
2-4 دن بعد جب اس نے دیکھا کہ ایک بوری تو کیا ایک تھیلی بھی نہیں ہے، وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور جا کر کہنے لگا حضور 3-4 دن پہلے مشاعرہ تھا اور میں نے آپ کی شان میں قصیدے کہے تھے اور ابھی تک کوئی مجھے انعام وغیرہ نہیں ملا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا انعام؟ یہ انعام وغیرہ کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ تم نے ہمارے کان کو خوش کیا تو ہم نے تمہارے کان کو خوش کیا، تم نے مبالغہ آرائی کی، بڑی بڑی باتیں کی، تم نے ہمارا کان خوش کیا، ہماری تعریفیں کی، تو ہم نے انعام کی باتیں کر کے تمہاری تعریفیں کر دی۔ تو انعام وغیرہ بیچ میں کہاں سے؟ انعام وغیرہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو کیا پتا لگا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو یہ کہتے کرتے نہیں۔ اب آخری آیت آ رہی اس سورت کی۔ ابھی بھی آیت نازل شاعروں کے بارے میں، تو مسلمانوں میں شاعر تھے، حضرت حسان بن ثابت شاعر تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شاعر تھے۔ اب جب یہ شعراء تھے کہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعری تو ہم بھی کرتے ہیں، تو اگر شعر کہنا برا ہے غلط ہے تو یہ تو ہماری مذمت میں نازل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس شاعروں کی 2 قسمیں بیان کی۔ شاعر ہوتے 2 قسم کے، ایک شاعر تو اس زمانے میں وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے تھے، ہجو کرتے تھے، برائی کرتے تھے، شاعری میں رسول اللہ کی تنقیص کرتے تھے اور اسلام کے خلاف اپنے نوجوانوں کو ایسی شاعری کرتے تھے کہ اسلام کے خلاف جو اٹھاتے تھے ان کو جنگ پر آمادہ کرتے تھے۔ جنگ بدر کے لیے جس وقت کفار آئے ہیں مدینے، تو کچھ شاعروں کو بھی لے کر وہ آئے تھے راستے میں، تاکہ راستے میں جہاں جہاں وہ اسٹے کریں، پڑاؤ ڈالیں، تو ان کے شاعر ایسے کلام ان کے نوجوانوں کو سنائیں جس سے وہ اشتعال میں آئے۔ اس وجہ سے دیکھ لیجئے کہ جو فوجیں ہوتی ہیں دنیا میں، وہ فوجیں اس طرح کے ملی نغمے بنا کے رکھتی ہیں۔ یہ جنگی حالات ہوتے ہیں تو نیشنل ٹیلی ویژن سے اور ریڈیو سے اس طرح کے نغمے، اس طرح کی شاعری سنائی جاتی ہے جس سے جو ہے وہ سولجرز کے اور عوام کے جذبات بڑھتے ہیں۔ تو شاعری میں بڑا وزن ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ شاعر تھے جو اسلام کے خلاف کھڑے تھے، ایک طرف یہ شاعر تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہوا تھا، اور ایک طرف یہ شاعر تھے جو اسلام کی بات کر رہے تھے، اسلام کی تعریف کر رہے تھے، حضور کی نعت لکھ رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا۔ یہ 3 چیزیں ان شاعروں میں جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور بدلہ لینے والے ہیں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد جو ان پر ظلم کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اسلام کے خلاف جنہوں نے شاعری کی، اس شاعری کے ذریعے سے ہی بدلہ لینے والے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کی اشعار میں، تو حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں منبر لگایا، حضرت حسان اس پر بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کفار کو اشعار کی صورت میں ہی جواب دیا، اور اشعار کی صورت کے اندر ہی جو ہے حضور علیہ السلام کی شان بیان کی۔ اور بڑے مشہور اشعار ہیں حضرت حسان کے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، اور آپ سے بڑھ کر حسن و جمال والا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے۔ کہ قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے میرے اللہ نے آپ کو ایسا ہی پیدا کیا۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، عبداللہ بن رواحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حضرت کعب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاعری کی صورت میں جواب دیا۔ تو اللہ نے کہا وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں اور بدلہ لینے والے ہیں شاعری کی صورت میں، بعد اس کے جو ان پر ظلم کیا گیا، اور جب حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت حسان نے شعر پڑھا تو حضور نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ
روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے حسان کی مدد فرمائی. فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کہ کون سی پلٹنے کی جگہ وہ پلٹ کر جاتے ہیں. کون سی پلٹنے کی جگہ وہ پلٹ کر، یہ ظالم جو ہے انہیں پتہ چلے گا کہ کس جگہ اس دنیا سے پلٹ کر جب جائیں گے آخرت کے اندر وہ کون سی اور کیسی جگہ ہوگی جو ظالموں کے لیے اللہ نے تیار کی ہوئی ہے. اس طریقے سے آیت نمبر 227 ہے آیت جی 227 آیتیں ہیں اس صورت میں، اور وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس میں جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں جانے انجانے میں سرزد ہوئی اپنی رحمت سے معاف کرے، اور جو حق بیان کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اس صورت کے اندر جو احکامات بیان ہوئے اس سے ہمیں ہدایت کے موتی لینا نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل سے ہم 16ویں رکوع کا آغاز کریں گے 19ویں سپارے کے، اور سورۃ النمل کا معنی چیونٹی ہے، اور ایک بڑے عظیم الشان واقعے کا اس میں ذکر ہے. اس سورت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ اور واقعات ملتی ہیں اور احکامات ملتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے شاہ زندگی سلامت رہی تو انشاءاللہ سورۃ النمل کا کل سے آغاز کریں گے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے. انشاءاللہ آج بعد نماز مغرب سے عشاء حلقہ درود السلام ہے، سورہ کہف کی تلاوت ہے. تمام احباب فیملی ضرور شرکت فرمائیں، اور اسنیکس کا بھی آپ کے لیے اہتمام کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول